السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، لا تفتح، پیسو وائس ہے، فعل مضارع مجہول، نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا یدخلون الجنت اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، اونٹ داخل نہ ہو جائے، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں۔ یعنی جس طرح یہ بالکل امپاسبل ہے کہ کوئی اونٹ جس کی جسامت اتنی بڑی ہوتی ہے سوئی کے سوراخ میں سے گزرے، اسی طرح بالکل ناممکن ہوگا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں، المجرمین، مجرم لوگوں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم، جہنم میں ہی، مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش، جہنم ہی اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، لا نکلف نفسا، ہم مکلف نہیں کرتے، ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، نفسن کسی نفس کو، کسی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، کسی نفس پر اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ونزعنا اور ہم کھینچ نکالیں گے، نکال دیں گے، ماں جو کچھ، فی صدورہم ان کے دلوں میں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف، من غلن کوئی کدورت یا کوئی کینہ، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، ہدانا ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس کی، یعنی جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، یہ جنت کا راستہ ہمیں دکھایا، وما کننا لنہتدی ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے، لولا اگر نہ، ان ہدان اللہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا، ہماری رہنمائی اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتا۔ لقد جاءت رسل ربنا، لقد جاءت آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول یعنی پیغمبر، بالحق حق کے ساتھ، واقعی حق لے کر ہی ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہمارے پاس آئے تھے۔ ونودو اور پکارا جائے گا، فعل ماضی مجہول، ان تلکم الجنت کہ یہ جنت ہے، اورثتموہا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ ایک نہایت لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے گا۔ اہل جنت اس بات پر نہ پھولیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر اور احسان مندی میں رطب اللسان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے، ورنہ ہم کس لائق تھے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ جتائے گا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے صلے میں پایا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ تمہاری سعی کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے، اور وہ باعزت روزی ہے جس کا استحقاق تم نے اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ پھر یہ مضمون اس انداز بیان سے اور بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا ذکر اس تصریح کے ساتھ نہیں فرماتا کہ ہم یوں کہیں گے، بلکہ انتہائی شان کریمی کے ساتھ فرماتا ہے کہ ان کے اس بات میں، ان کے شکر اور حمد و ثنا کے جواب میں یہ ندا آئے گی کہ تمہیں یہ تمہارے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ پہنچ سکو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے، یعنی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے انسان ہونے کے ناطے ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر لے اور اپنی رحمت اور اپنے فضل کی وجہ سے کسی کے لیے جنت میں جانے کے آرڈرز کر دے۔ منادا اصحاب الجنت،
اس وقت جو اہل جنت ہوں گے وہ پکاریں گے اصحاب النار اہل دوزخ کو، ان قد وجدنا کہ ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا ہمارے رب نے، حقاً پورے کا پورا، یعنی ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ فہل وجدتم کیا تم نے بھی پا لیا، ما وعدہ ربکم جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے، حقا ان کو ٹھیک پایا؟ قالو تو اہل دوزخ کہیں گے نعم ہاں، فَأَذَّنَ تو اس وقت پکارے گا مؤذن ایک پکارنے والا بینہم ان کے درمیان، ان لعنت اللہ کہ اللہ کی لعنت ہو علی الظالمین ان ظالموں پر، الذین جو یصدون روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو، ویبغونہا اور تلاش کرتے تھے عوجن اس میں کوئی کجی، یعنی اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، وہ ہم اور وہ بالآخرت آخرت سے بھی کافرون منکر تھے، انکاری تھے، و بینہما حجاب ان دونوں کے درمیان یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک پارٹیشن ہوگی، ایک پردہ ہوگا، و علی الاعراف اور بلندیوں پر، یہ سورت کا نام ہے، اسی پر نام ہے اس سورہ کا جس کا مطلب ہے بلندیاں، بلندیوں پر رجال ان کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے، یعرفونا جو پہچانیں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کے چہروں سے، ان کے حلیوں سے، ونا یعنی ان کی اپیئرنس سے، ونادو اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت اصحاب جنت کو۔ اصحاب آراف وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو جنت کے لیے کوالیفائی کر سکے اور نہ جہنم کے مستحق ہیں، وہ دونوں کے درمیان ایک باؤنڈری پر ہوں گے، یعنی وہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک جگہ بنی ہوگی، وہاں پر یہ لوگ موجود ہوں گے۔ وہ پکاریں گے، یہ جو اصحاب آراف ہیں یہ پکاریں گے اصحاب الجنہ اہل جنت کو، جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ان کہ سلام سلامتی ہو علیکم تم پر، لم یدخلوہا یہ لوگ جنت پہ تو داخل نہیں ہوئے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اصحاب آراف، یہ لوگ جنت میں تو داخل نہ ہوئے، وہم یطمعون لیکن وہ اس کے امیدوار ہیں، اس کی طمع کر رہے ہیں، وَإِذَا اور جب صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، تلقا اصحاب النار اہل دوزخ کی طرف، قالو تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا تو ہمیں نہ بنا، ما ہمیں شامل نہ کر، ما القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، یعنی ان اہل دوزخ میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ ونادا اصحاب الاعراف اور پکاریں گے اصحاب الاعراف رجالن ان لوگوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے تھے، بے سیماہم ان کی علامتوں سے، ان کے چہروں سے، یعنی یہی اہل آراف جو ہوں گے، جو اصحاب الآراف ہوں گے، وہ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر ان کو پکاریں گے اور کہیں گے، قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم تمہارے کچھ کام نہ آیا، جمعکم تمہارے جتھے یعنی تمہاری برادری، وما کنتم تستکبرون اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، نہ ہی تمہارے ایسٹس، نہ ہی تمہاری پراپرٹی، تمہارے بینک بیلنس تمہارے اس وقت کچھ کام آیا۔ اہؤلاء الذین کیا یہ اہل جنت وہ ہیں، اقسم تم قسم کھاتے تھے جن کے بارے میں، لا ینالہم اللہ کہ اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ برحمت کہ اللہ کی رحمت ان تک نہ پہنچے گی، تم یہ ان کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا۔ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم تم پر نہ تو کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے، غمگین ہوگے۔ ونادا اصحاب النار اور اہل دوزخ جو ہیں وہ پکار کر کہیں گے اصحاب الجنت اہل جنت کو، ان افیدو کہ انڈیلو ڈالو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، جب وہ آگ میں جل رہے ہوں گے تو وہ ریکویسٹ کریں گے اہل جنت کو کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ڈالو، او مما یا ان چیزوں میں سے کچھ دو، رزقکم اللہ ہو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے کچھ ہماری طرف بھی پھینکو،
قالو تو وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت جو ہیں وہ جواب دیں گے، ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما ان دونوں کو حرام کر دیا، یعنی پینے کی چیزوں کو بھی اور کھانے کی چیزوں کو بھی، علی الکافرین کافروں پر، الذین جنہوں نے اتخذوا بنا لیا تھا، دینہم اپنے دین کو، لہون تماشا یعنی تفریح، ولعبن اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے انہیں فریبوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فالیوم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن ننساہم ہم نے انہیں اسی طرح بھلا دیا ہے، کما نسو جس طرح وہ بھولے تھے، لقاء یومہم ھذا اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا اور وہ ہماری آیات کے ساتھ یجحدون انکار کرتے رہے۔ اہل جنت، اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور سماعت بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی گفت و شنید کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ہم لے کر آئے ان کے پاس، بِكِتَابٍ ایک ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ جس کو ہم نے مفصل بنایا، عَلَىٰ علم علم کی بنا پر، ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، بلیسنگ ہے، لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، مومنین کے لیے۔ مطلب یہ کہ اول تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہی بجائے خود اس قدر صاف ہیں کہ آدمی اگر ان پر غور کرے تو اس کے سامنے راہ حق واضح ہو سکتی ہے۔ پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں عملاً بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت میں بہترین انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس کتاب پر ایمان لانے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہے تھے۔ حل ینظرون اب کیا یہ لوگ منتظر ہیں، الا تعویلہ اس کے انجام کے، یعنی اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے، یوما جس دن یاتی تعویلہ اس انجام جو ہے سامنے آ گیا، یقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ، نسو ہو جس نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا، من قبل پہلے، قد جاءت رسل ربنا کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے، بالحق کے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، فیشفعوا لنا جو ہماری سفارش کرے، جو ہمارے حق میں سفارش کرے، او نردو یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے دنیا میں، فنعملا تو ہم وہ کام کریں، غیر الذی کننا نعملو جو ہم پہلے کرتے تھے ان کے بجائے دوسرے کام، یعنی ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں، نیک عمل کریں۔ قد خسروا انفسهم انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈالا، وضل اور گم ہو گئے، انہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو احادیث مبارکہ ہیں کہ جو شخص نماز پہلی صف میں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی، کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ سبحان اللہ کر لیتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انا نعوذ بکا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من جہد البلاء بلا کی مشقت سے، و درک الشقاء اور بدبختی کے پا لینے سے، و سوء القضاء اور بری تقدیر سے، و شماتت الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔
اللہم انا نعوذ بکا، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من زوال نعمت کا، تیری نعمتوں کے زوال سے، و تحول عافیت کا، اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، و فجاعت نقمت کا، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، و جمیع سخط کا، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔